الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ کورونا وائرس کی وبائی بیماری کی وجہ سے ہمارے ملک میں 21 دن کے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہمارے محترم پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب نے شروع فرمایا تھا، جو بحسن خوبی اختتام تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس میں توسیع کی گئی ہے اور 2 ہفتے کا اور یہ سلسلہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اور پوری مسلم برادری کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترتیب گھروں میں رکھی جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ گھر کی عورتوں اور گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ فرائض کی نماز میں شامل کیا جائے اور صف اس طرح بنائی جائے کہ آگے خود مرد کھڑا ہو، پھر اس کے بعد پیچھے بچے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد پیچھے عورتوں اور بچیوں کو کھڑا کیا جائے، اور خاص اہتمام نماز کا کیا جائے۔ مساجد اگرچہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ابھی غیر آباد سی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت ہے کہ ہر گھر کو اس وقت مسجد بنا لیا جائے، ہو سکے تو اذان بھی دی جائے، ورنہ اقامت تو ہونی ہی ہونی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو یہ وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے ان کو یہ ہدایت دی کہ اپنی قوم کو مصر کے گھروں میں آباد کرو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا۔ اس کے بعد اگلی ہدایت بذریعہ وحی یہ عطا فرمائی، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو اور اس طریقے سے نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ تو اس ہدایت پر اس وقت پوری مسلم برادری کو عمل کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو وہ نماز کی جگہ بنا لیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور رمضان المبارک شروع ہو جائے گا تو تراویح کی نماز کا بھی اسی طرح اہتمام ہوگا۔ الم تر کیف سے لے کر اخیر تک اس طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ کوئی حافظ میسر آ جائے تو بہت اچھا، پورا قرآن کریم پڑھ لیا جائے، اور ورنہ پھر جتنا قرآن کریم اور اس کے جو حصے جو صورتیں یاد ہیں ان کو تراویح کی نماز میں اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ نوافل اور تہجد میں لمبے لمبے سجدوں کا اہتمام کیا جائے کہ لمبے سجدے صحت کی حفاظت اور قوت مدافعت، ہیومنٹی پاور کے بڑھانے میں بہت مفید ہوتے ہیں۔ اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات کی بھی قدر کی جائے، اچھی مفید کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، بچوں کی تربیت کی فکر کی جائے،
ان کو انبیاء کرام، صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم جمیعاً کے قصے اور واقعات سنائے جائیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا جائے، اور فرصت کے اوقات کی بھی قدر کی جائے، اور صحت کی نعمت کی بھی حفاظت کی جائے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ پہلی نعمت ہے صحت کی، تندرستی کی، اور دوسری نعمت ہے فرصت کی، فارغ البالی کی، اور فرصت کے لمحات اور فرصت کے اوقات کی۔ اطباء، ڈاکٹرز اور صحت کے محکمے کے لوگ جو بھی ہدایات دیں ان کو توجہ کے ساتھ اپنایا جائے، اور تمام اسباب اور صحت کی حفاظت کے تمام وسائل کو اختیار کیا جائے، اور گھروں سے بے ضرورت بالکل نہ نکلا جائے۔ دوسری چیز جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں اور ہمارے پاس پڑوس میں بہت سے ایسے گھرانے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فقر و افلاس کی وجہ سے لقمہ عیش اور کھانے کی چیزیں بھی نہیں پا پاتے ہیں، اس لیے اپنی وسعت کے مطابق پاس پڑوس کے لوگوں اور فقراء اور مساکین کا، ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے خاص خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ و خیرات پروردگار کے غصے کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے اور بری موت کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اس لیے صدقات کا، خیرات کا اور پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ سلوک کا خاص خیال رکھا جائے، اور خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے محاذ پر اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر کام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اللہ کی محبت کا سب سے زیادہ مؤثر نسخہ اور مختصر ترین راستہ خدمت خلق، انسانیت کی خدمت اور مانوتا کی سیوا ہے، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ چہیتا اور سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے۔ صدقات و خیرات میں سے بھلی بات کہنا بھی ہے، تسلی کی بات کہنا بھی ہے، نیکی کی بات کو بتانا بھی ہے، اور صدقات و خیرات میں اللہ تبارک و تعالی کیفیت اور اخلاص کے جذبے کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا۔ وہاں پر قبولیت کا معیار جذبہ اخلاص ہے، اور معیار کوالٹی ہے، کوانٹیٹی اور مقدار نہیں ہے۔ اس لیے ایک چائے کے ذریعے اور روٹی کے ایک ٹکڑے کے ذریعے اور ایک وقت کے کھانے کے ذریعے بھی آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی عافیت سے ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔